بسم اللہ الرحمن الرحیم الاربعین فی خواص الکتاب المبین کا سبق نمبر آج ہے 11۔ اس میں ہم آج پڑھنے والے ہیں باب الثبات بسورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران کے ذریعے سے ثابت قدمی طلب کرنا، ثابت قدمی کا حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے خود کو پختگی دینا، ثابت قدمی دینا، جماؤ دینا۔ یا پر دیکھے حدیث نمبر 14 یا سند ہے، پھر آگے جو ہے متن حدیث ہے۔ یہ حدیث جو ہے محترم حضرات عبداللہ بن مسلمہ سے روایت، پھر آگے یزید بن ابراہیم سے، پھر آگے ابن ابی ملیکہ سے، پھر قاسم بن محمد سے، آگے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی ہے، تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی۔ تلا منا تلاوت کرنا، تلاوت کی۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہ آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اس سورہ آل عمران کی 7 نمبر آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، نے پیغمبر علیہ السلام کو کہہ رہے، اس میں سے ایسی آیات بھی ہے جو کہ محکم ہے۔ محکم اس کو کہتے ہیں جس میں طویل کا احتمال نہ ہو، بس دوسرا معنی اس میں نہ ہو۔ اور ایک جو ہوتی ہے وہ آیات ہوتی ہے دیگر آیات جو کہ متشابہات کہلاتی ہے۔ متشابہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا ایک معنی متعین نہ ہو اور اس کے معلوم کرنے کی پیچھے پڑنا ممنوع بھی ہو۔ پھر کچھ متشابہات جو ہے وہ زیادہ محکم ہوتی ہے تشابہ میں، کہ اس کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں، اور کچھ جو ہے ایسی آیات ہے کہ ان کا ظاہری معنی ایک بنتا ہے لیکن دوسرا معنی بھی اس کا ہوتا ہے۔ لیکن ان چیزوں کے پیچھے پڑنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے جو کہ متشابہ آیات ہے۔ جو محکم آیات ہے وہ تو احکام ہے، اللہ تعالیٰ کی معلوم ہے۔ قرآن کریم میں مختلف قسم کی چیزیں آئی ہے، قصص ہے، مختلف قصے ہیں انبیاء کے، امثال ہے، مثالیں ہیں، دیگر جو گزری ہوئی اقوام ہیں ان کے حالات ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ قیامت تک اور قیامت کے آنے والے اور معاد کی جو کیا ہے حالتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہے۔ توحید کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں محترم حضرات۔ کچھ آیات جو ہوتی ہے وہ متشابہات کہلاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل جس نے اتارا علیک آپ پر، الکتاب کتاب یعنی قرآن کریم، منہ اس قرآن کریم میں سے، آیات محکمات، آیات ایسی آیات ہیں، آیتیں ہیں کہ محکمات محکم ہے، مضبوط ہے، ہن ام الکتاب وہ قرآن کریم کی کیا ہے؟ اصل چیز ہے۔ ہن
وہ آیات ام الکتاب، قرآن کریم کی اصل چیزیں ہیں، یعنی احکام ہے، معلوم المراد ہے، اس کی مراد معنی سب معلوم ہے، وہ عمل کے لیے ہے، اس پر آپ لوگ عمل کرے۔ وَأُخَرُ، اور دیگر آیتیں ہیں متشابہات، جو کیا ہے متشابہ ہے۔ متشابہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا، جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہوئی ضروری ہے، لازم ہے، فرض ہے، اس کی مراد معلوم کرنا انسان کی بس سے باہر ہوتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ فی قلوبہم زیغن، فی قلوبہم ان کے دلوں میں جب ہو زیغن روگ، ٹیڑ، کجروی، بیماری، فَيَتَّبِعُونَ وہ پیچھے پڑتے ہیں ما تشابہ منہ ان آیاتوں کی جو قرآن کریم میں متشابہ ہے۔ کس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ کو تلاش کرنے کے لیے، فتنہ گری کے لیے، کہ کسی جگہ فتنہ برپا کرے، خود کو بھی ابتلا کر دے، دوسروں کو بھی ابتلا کر دے، خود کو بھی فتنے میں ڈال دے، مشکل میں، اور دوسروں کو بھی ڈال دے، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو۔ ابتغاء الفتنہ، فتنے کی تلاش میں، فتنے کی تلاش کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، فتنے کو ڈھونڈتے ہیں، ان کو بس کچھ ایسا ملنا چاہے کہ جس سے وہ خود کو بھی گمراہ کرے، دوسروں کو بھی گمراہ کرے، ٹیڑھا راستہ ان کو صرف ملنا چاہے بس۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس خاطر کہ اس میں معنی غلط نکال دے۔ تأویل کسے کہتے ہیں؟ ایک تأویل ہوتی تأویل صحیح، صحیح معنی کسی چیز سے لینا۔ کوئی شخص آپ سے جب ایک بات کرے، آپ اس کا کیا کرے؟ اس کی صحیح آڑ لے، صحیح معنی لے، اس کو کہتے تأویل صحیح۔ اور ایک ہوتی تأویل فاسد، بارد، فاسد تأویل، معنی کسی چیز کو غلط معنی دینا، کسی چیز سے، کسی بات سے غلط معنی لینا، اس کو کہتے ہیں تأویل فاسد۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے؟ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، غلط تأویل کو تلاش کرنے کے لیے، اس کے ڈھونڈنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو واضح ہے روز روشن کی طرح کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، اس کی صحیح تأویل، صحیح معنی متشابہ آیات کا نہیں جانتا الا اللہ، سوائے خدا کے، یعنی خدا کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جب یہ بات اٹل ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑنا، اس کو معلوم کرنا، وہ کیا ہے؟ لا حاصل کوشش ہے۔ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، مضبوط ستون علم ہوتے ہیں، اساتین علم ہوتے ہیں، جبال علم، علم کی بالکل پختہ اور رسیدہ لوگ، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں کہ آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو چیز متشابہ ہوتی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، چاہے وہ محکم آیات ہو یا متشابہ آیات ہو۔ وما یذکر، اور نصیحت نہیں لیتا قرآن کریم سے، الا اولو الالباب، صرف وہ لوگ جو عقل والے ہو، اولو منا ہو، والے، الالباب عقل والے، دماغ والے۔ تو یہاں پر دیکھیں صحت میں ذکر ہے، قالت، یہ تو حدیث میں بات چل رہے نا آگے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی تو فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں يَتَّبِعُونَ، جو پیچھے پڑتے ہیں، ٹوہ میں لگتے ہیں، ما تشابہ منہ، ان آیات کے جو قرآن کریم میں متشابہ ہے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، سَمَّ اللَّهُ، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سَمَّ منا ذکر کیا ہے، نام لیا ہے، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے دور رہنا، فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے دور رہنا، ان سے بچ کے رہنا، ان سے کیا کرنا؟ احتراز کرنا، بچ کے رہنا۔ یہ جو حدیث نمبر 14 تھی، اب آگے ہے حدیث نمبر 15، یہ جو ہے اس کی سند یہاں سے نیچے اس کی متن آ رہی ہے،
تو دیکھتے جائے. یہ حدیث امام بخاری رحم اللہ تک جا رہے, آگے دیکھے. پھر اس سے آگے جو ہے یہ حدیث ابی الضحیٰ سے روایت ہے. یہ لفظ کچھ لوگ ابو الضحیٰ بولتے لیکن یہ ابو الضحیٰ ہے, ابی الضحیٰ. کس سے روایت ہے حدیث؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن کریم میں ہے نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ, اللہ ہمارے لیے کافی ہے, و نعم الوکیل, بہترین کارساز ہے. یہ جو آیات ہے نا, یہ آیت قالها ابراہیم علیہ السلام, یہ آیت ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے حین, اس وقت القی فی النار, جب آگ میں پھینکے گئے, ڈالے گئے آگ میں, جب کافروں نے ان کو کیا کر دیا, آگ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کا ورد کرنے لگے. وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے, پڑھ رہے تھے اس وقت, حین قالوا, جب ان کو خبر دی. کچھ لوگوں نے خبر دی کہ دیکھیں کافر تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں, لشکر کشی کر چکے ہیں. قرآن کریم میں یہ آیت ہے نا کہ ان الناس قد جمعوا لکم, کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں. ان الناس, یقیناً مشرکین مکہ جو ہے, قد جمعوا لکم, تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں. سب جمع پونجی لے کر میدان میں لشکر کشی کر چکے ہیں. فخشوہم, ان سے ڈرو, ان سے خوف کھاؤ. تو اس بات کے سننے سے صحابہ کو ڈر کے بجائے کیا ہو گیا, فزادہم ایمانا, ان کا ایمان اور بڑھ گیا. فزادہم ایمانا, اس بات نے بڑھایا ان کا ایمان, اس بات سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا, حوصلہ اور بڑھ گیا, حوصلہ افزائی ہو گئی. وقالوا, اور کہنے لگے, وویلا کرنے کے بجائے, چوہ چرا کرنے کے بجائے, کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی وافی ہے, و نعم الوکیل, اور بہترین کارساز ہے. تو دیکھیے وہاں پر بھی سورہ آل عمران کی آیت کی تشریح ہو گئی نا کہ کچھ آیات جو ہے وہ محکم ہوتی ہے, اکثر آیات محکم ہے قرآن کریم کی, اور کچھ آیات جو ہے متشابہ ہوتی ہے. متشابہ کا کیا معنی ہے؟ مشابہ بھی اس کو ملتے, حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے متشابہات کا, کہ کچھ چیزیں تو واضح ہوتی ہے اور کچھ چیزیں جو ہے متشابہ ہوتی ہے, جس کو آپ مشبہات بھی بول سکتے ہیں, متشابہات بھی بول سکتے ہیں. مشابہ, متشابہ اس چیز کو بولتے جس کا معنی معلوم نہ ہو, ایک طرف اس کی معلوم نہ ہو, تعین کر کے آپ نہیں کر سکتے ایسا, اس پر ایمان رکھنا پڑتا ہے. اور پھر آگے جو ہے سورہ آل عمران کی ایک آیت کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حضرت ابن عباس نے جو فرمایا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے, آپ علیہ السلام بھی. تو یہ بڑی بہترین جو ہے دعا ہے, اور ایک ذکر کے طور پر بھی کوئی آدمی اگر پڑھنا چاہے پڑھ سکتے. کوئی بھی معاملہ درپیش ہو, مشکل درپیش, جیسے کہ جنگ جیسی چیز بھی درپیش ہونا, تو اس وقت بھی آدمی پڑھ سکتا ہے. دیگر احوال میں, حالات میں بھی پڑھ سکتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. روزانہ بھی 100 مرتبہ کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, اس سے معاملات سدھر جاتے ہیں. تو اگر ایسا پڑھ لیا, اور بھی مختلف طور سے اس طرح کی آیات قرآن کریم میں ہے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل, حسبی اللہ نعم المولا و نعم النصیر, یا نعم المولا و نعم الوکیل, حسبی اللہ و نعم الوکیل. اس طرح بھی پڑھ سکتے کوئی, حسبی اللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اس طرح کی آیات سب جو ہے آدمی پڑھ سکتا ہے.